لوگوں کا اور ہمارا بالخصوص ہمیں خود ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک گروپ بنا ہے، یہ چودھری سعد نذیر صاحب ہو گئے، ندیم اجاز صاحب، نعیم اجاز صاحب، سرفراز دھوندل صاحب، یہ جو چار پائے ہیں یہ کیسے اکٹھے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد السید اور آپ دیکھ رہے ہیں ون ورڈ مارکیٹنگ۔ آج جناب سرفراز دھوندل صاحب کنٹری سیل ہیڈ ہیں بلو ورڈ سٹی کے، اور بلو ورڈ سٹی جب سٹارٹ ہوا تھا 2018 میں 4 جنوری کو، تو سرفراز صاحب کا ایک ایفرٹ تھی، اور پاکستان میں بالخصوص اسلام آباد کی جو سائٹ تھی، اس میں جتنے بھی کنسلٹنسی اونرز تھے یا ڈیلر حضرات تھے، ان کو انہوں نے بڑا اچھا اکاموڈیٹ کیا، عام زبان میں کہوں تو کیپچر کیا، اور انہوں نے ایک اپنی اچھی پالیسیوں اور اسٹریٹجی کی وجہ سے ود ان 2 ایئر جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی کو اوورسیز کی کامیابیوں پہ لے گئے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہمارے اوپر انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، اور ایک انٹرویو کے حوالے سے ہم بیٹھے ہیں۔ کچھ میرے کلائنٹس کی ریزرویشنز تھی، اور کچھ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اور ان فیوچر جو پلانز ہیں وہ آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر جی، میں تو الحمدللہ شروع سے ہی بلو ورڈ سٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بلو ورڈ سٹی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے ریل اسٹیٹ کے معاملے میں، بالخصوص سرفراز دھوندل صاحب نے۔ جب ہم نے لانچ کیا تھا اپنے سر پروجیکٹ، تو ہم نے بہت محنت کی، آپ نے بالخصوص بہت محنت کی۔ پروجیکٹ کو اس کی امیدوں سے زیادہ جو ہے وہ ریٹرن ملا، اور بکنگز آئی، اور باقی اس طرح کے معاملات بہت ہوئے۔ آپ کا ایم کیا تھا؟ کب تک ڈلیور کرنے کے ارادے تھے؟ اور آپ جو ہے وہ ابھی کیا ایم کر رہے ہیں؟ لیکن جی بلو ورڈ جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج اب نہیں رہا۔ بالکل، ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا تو ایک ریزیڈنشل پروجیکٹ کے لیے لیا تھا، اس کے بعد جو ہے ہماری جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اوپننگ میں شروعات میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم جو ہے نا کچھ اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں الگ سے کچھ نیا کریں گے۔ جی۔ تو الحمدللہ آج جو ہے نا بلو ورڈ جو ہے وہ ٹورسٹ کے لیے جو ہے نا، اور جتنے بھی ریزیڈنشل پروجیکٹ ہیں ان میں ایک اپنی واحد نوعیت کا ایک یہ پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے بلو ورڈ کا نام دیا۔ الحمدللہ 100 ابو اٹریکشنز جو ہیں وہ اس میں آ چکی ہیں۔ آپ جس بلاک میں جائیں گے آپ کو اس بلاک میں ایک الگ ہی دنیا نظر آئے گی، اس میں انفراسٹرکچر کا ایک الگ ہی متعارف کرایا جا رہا ہے سسٹم، اور ہر پروجیکٹ جو ہے یا ہر بلاک جو ہے وہ دوسرے بلاک کے مقابلے میں خود سے کھڑا ہوا ہے۔ بالکل، اگر ہم جنرل بلاک کی بات کریں تو وہاں پہ جو اٹریکشنز ہیں، اس کے بعد جو اوورسیز کی اٹریکشنز ہیں، اس کے بعد جہاں ہم نے اقصی مسجد لے کے آئے ہیں، جہاں ہم موٹر وے کو لے کے جا رہے ہیں، جہاں رنگ روڈ ہے، جہاں پہ نزدیک ایئرپورٹ ہے، جہاں پہ گندھارا ڈی ایچ اے جیسی سوسائٹی جو ہے نا، اور لوگوں کو نظر آیا کہ یار ایک ایسا پروجیکٹ جو کہ قلیل عرصے میں پوری دنیا میں نمبر 1 بن گیا ایز اے ٹورسٹ سٹی۔ بالکل، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اللہ پاک نے ہم سے بڑھ کر کرم کیا ہے، بالکل، اور اس کرم میں کرم نوازی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اللہ پاک کا جو فضل ہے وہ ہمارے ان کلائنٹ کا اعتماد بھی ہے جنہوں نے ڈے 1 جب بلو ورڈ سٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے تھے، اس وقت جو ہے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، اور آج جو ہے وہ الحمدللہ اس کا پھل وصول کرنے جا رہے ہیں۔ تو مقصد ہمارا جو ہے وہ صرف سمپل تھا کہ ہم ایک ایسا پاکستان کے لیے کوئی پروجیکٹ بنا دے جہاں سے لوگ اپنی پہچان بھی بنائیں، اپنا رزق بھی کمائیں، اور لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک ایسا انفرادیت اختیار کرتا ہوا پروجیکٹ جس کی لوگ مثال دے چکے ہیں۔ تو الحمدللہ بلو ورڈ جو ہے وہ بن چکا ہے، بلو ورڈ ریزورٹ جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پیرا گلائڈنگ، آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ ایئر بلون، اس کے علاوہ مطلب کاؤنٹنگ ہے 100+ اٹریکشن جو ہیں وہ ہم جو ہے نا لے کے آ رہے ہیں۔ یہ بلو ورڈ سٹی کا جو ریزورٹ ہے اس میں آ رہی ہے ممبرشپ ہے، اس کی بڑی آسان سی ممبرشپ ہے اور بڑی ہی چیپ ہے۔ یعنی سٹارٹ میں بلو ورڈ سٹی کا یہ ایک طرح سے سلوگن رہا ہے کہ وہ جو ٹارگٹ کرتی ہے وہ کم سے کم انکم والے بندے کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ ادروائز اگر آپ بلو ورڈ سٹی کی جو ریزورٹ میں اٹریکشنز ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ کسی اور ممبرشپ کے بارے میں سوچیں تو پاکستان میں تو کم از کم آپ کو اس طرح کا کوئی کمپینین ملتا ہی نہیں ہے۔
اگر آپ جو ہے وہ کمپرومائز کر کے اٹریکشنز پہ تھوڑی اٹریکشن والے پہ بھی جاتے ہیں تو 50-60 لاکھ کی جو ہے وہ ممبرشپ سٹارٹ ہو رہی ہے. جم خانہ ہو گیا, یا چیزوں کے نام نہیں لینے چاہیے لیکن کافی زیادہ کلبز ایسے ہیں جو کافی مہنگی جو ہے وہ دے رہے ہیں ممبرشپ. سچی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے بالخصوص ایک ٹیم ورک سٹارٹ کیا تو لوگوں کا اور ہمارا بالخصوص ہمیں خود ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک گروپ بنا ہے, یہ چودھری سعد نذیر صاحب ہو گئے, ندیم اعجاز صاحب, نعیم اعجاز صاحب, سرفراز دھوندل صاحب, یہ جو 4 پائے ہیں یہ کیسے اکٹھے ہوئے؟ دیکھیے جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا رہنمائی تھی, اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. یہاں پر ایسے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, پروجیکٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں. اللہ پاک نے اپنا کرم ہم پہ رکھا, ہمیں ایک دوسرے سے ان لوگوں سے ملایا جن کا مقصد جو ہے وہ ورک تھا, ڈیولپمنٹ تھی اور ڈلیوری تھی. بالکل اگر شاد نذیر صاحب نہ ہوتے تو یہ پروجیکٹ نہ بنتا, نعیم اعجاز صاحب ندیم اعجاز صاحب نہ ہوتے یہ پروجیکٹ نہیں بنتا. میں اپنے آپ کی بات کروں گا, سرفراز مدل نہ ہوتا تو پروجیکٹ نہ بنتا. اسی طرح جو ہے نا اب یہ 4 پائے جو ہے نا, یہ 4 پائے نہیں, یہ گلدستہ بن گیا جس میں حمزہ عامر صاحب بھی موجود ہیں, ارشد عوان صاحب بھی موجود ہیں, بریر نذیر صاحب بھی موجود ہیں, اور بیہائنڈ دا ٹیم ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں گنوا سکتا ہوں, جیسے سفتین صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلو ورلڈ کو بنانے کے لیے, یہاں تک لانے کے لیے دن رات محنت کی. ایک پوری پراپر ٹیم موجود ہے, اور یہ وہ ٹیم ہے جو کسی بھی ہمارے کمپیوٹر کے پاس الحمدللہ موجود نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ان کا جو ہے نا اللہ نے کرم کیا. 100% کرم کرنے والی ذات وہی ہے, اسی نے کرم کیا. لیکن ہمارے ساتھ جڑی ہوئی وہ ٹیم جنہوں نے محنت کی, وہ اللہ پاک کا ہی ایک تھا, اور سعد نذیر کا ویژن تھا, جنہوں نے اس پورے سسٹم کو جو ہے نا بنایا ہوا ہے, لے کے چل رہے ہیں, گروپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے, اور جس کی جہاں ضرورت ہے اس کو وہیں پہ پلیس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں مینج ہو رہی ہیں. اور میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ شاید ہم اگر کہیں اور ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے, اور اگر یہاں ہیں تو ہم سب کچھ بہت کچھ ہے. الحمدللہ. آپ نے ابھی وہ پوائنٹ نہیں بتایا کہ آپ کا ٹائی اپ کیسے ہوگا. میں نے آپ کو بتایا ٹائی اپ جو ہے نا ہمارا, میرا ندیم بھائی کے ساتھ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ بڑی اچھی دوستی ہے. جی, وہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہیں. اسی طرح سعد بھائی کے ساتھ جو ہے نا میرا, ہم نے پریویس پروجیکٹ کیا تھا 2016-17 میں, اس وقت سے ہمارا ساتھ ہے. تو ہم سب نے یہی سوچا تھا کہ اگر ہم کچھ کریں تو مل کے کریں, کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جب چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ہے نا ایک دوسرے کی ہمارے ساتھ جو آپ سمجھ لیں کہ دوستی تھی یا ملاقات تھی, اس بیس کے اوپر جو ہے نا ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے مل کے کرنا ہے, اور اللہ پاک نے اس میں برکت. الحمدللہ جی, یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جوڑا ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں لوگوں کے چولہے جلتے ہیں, بالخصوص ریئل اسٹیٹ کنسلٹنسی ایجنٹس جو ہیں, ظاہر ہے ہر محفل میں ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں, چیٹرز بھی ہوتے ہیں, لیکن بلو ورلڈ سٹی نے جو ایک ٹیم بنائی ہے وہ الحمدللہ سو فار ابھی تک جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی کمپلینس نہیں ملتی. ٹھیک ہے, مارکیٹ اوپر نیچے رہتی ہے, لیکن الحمدللہ بینگ اے ریئلٹر میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں بلو ورلڈ سٹی کی آفیشیل ٹیم سے, اور ان کی جو ہے وہ ہمارے اوپر جو مہربانیاں رہتی ہیں. کسی قسم کی بھی ریکویسٹ لے کے آئیں تو یہ لوگ جو ہے وہ ادر ڈیولپرز سے زیادہ اچھا, پولائٹ اور زیادہ نرم گوشے کے ساتھ ہمیں ڈیل کرتے ہیں. سچی آپ ابھی کیا ڈلیوری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ڈیولپمنٹ تو ہم نے اتنی کر لی ہے کہ ہمارے جو مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بلو ورلڈ پلاٹ نہیں لینا, وہ بھی کہتے ہیں نہیں, ویڈیو میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی بلو ورلڈ جتنی ڈیولپمنٹ تو کسی نے نہیں کی. تو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اب مین پن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آباد کاری کی طرف کب جا رہے ہیں. دیکھیں مطلب ہمارے سب کے مینجمنٹ کے یہ بیان بھی ہوتے ہیں, انٹرویو بھی ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جو بھی آپ کی ذمہ رقم واصل ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کی, وہ آپ ادا کریں اور ہم سے ارلی پوزیشن پر ایریا میں آ جائیں اور ہم سے پلاٹ لیں.
अच्छा, अब बात ये है कि हमने कई लोगों को, मतलब मैं सैकड़ों की तादाद में कहूँगा कि हमने प्लॉट की पोजीशन दे चुके हैं। जी अब हम इंतजार में हैं कि वो अपने घरों का आगाज कब करते हैं। जी तो इसलिए, और ये मैं आपको बता दूं कि ये एकदम ही आपको जो है ना कंक्रीट का जंगल नजर होता हुआ आएगा, इंशाल्लाह। क्योंकि आपका जिस दिन वाटर थीम पार्क जो है हमारी इस गर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें फंक्शनल उम्मीद हो है कि वो जाएगा। फंक्शनल हो जाएगा। जी तो उस वक्त जो है ना एक क्राउड है जी बिल्कुल। जो तफरीह के लिए घूमता है, ठीक है ना, जिसने नारायण तवान जाना है, मरी जाना है, उसका जो है ना पहले जो है ना ये नजर आएगा कि हम जो है वाटर थीम पार्क जो है ना वहाँ जाएं। तो जब वो यहाँ आएंगे तो वहाँ आने इनके लिए जो है ना रेजिडेंस की जरूरत होगी, कमर्शियल्स की होगी, होटल्स की होगी। उस दिन जो है ना लोगों को जो है ना, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर जो है ना एक वो जागेगी कि यार अब जो है ना हम घर बनाएं, हम रेंट पे दें, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 300 से 400 के करीब हमारे स्कूल में बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे अपने जो है ना 2 से 3 हज़ार मुलाजमीन हैं जो उस वक्त यहाँ पे वो रह रहे हैं मुख्तलिफ। तो हमें खुद बहुत रिक्वायरमेंट है कि ये लोग यहाँ पर आएँ और हमसे जो है ना पोजीशन लें और घरों की तमीरात करें। तो मेरा इस वीडियो का पैगाम भी है कि अगर आप आते हैं और आपने प्लॉट को जो है ना अपनी पेमेंट अदा करें और आप हमसे जो है ना पोजीशन लें और काम शुरू करें। डाउन टाउन तो हमने किया ही ऑफर है कि आज भी अगर आप चाहें तो हमसे जो है ना आप ले सकते हैं। आज भी आप हमसे जो है ये ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। ठीक है, आप पेमेंट अपनी अदा करें 50% और हमसे पोजीशन लें। हम घर घर की तमीरात से पहले पहले जो है ना आपको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, चाहे वो सेवरेज की है, चाहे वो रोड की है। ये हमारा आपसे वादा है, ये हमारी आपसे कमिटमेंट है। बिल्कुल सही। रोड और सेवरेज और बिजली और इसके रिलेटेड जितनी भी रिहायशी ज़रूरियात हैं वो ब्लूवर्ड सिटी की टीम जो है वो रात दिन इसमें मेहनत कर रही है कि जल्द अज जल्द वहाँ पे आपको फैसिलिटेट किया जाए। तो सर जी आप ये बताएं कि हमारा जो वाटर थीम पार्क है इसकी जो स्टार्ट है वो इंशाल्लाह सिर्फ मेंबर्स के लिए हो रही है या ओवरऑल? जो मेरा तो ये राय है कि पाकिस्तान से बाहर से लोग इसको विजिट करने स्पेशली आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। उसकी वजह ये है कि आपके पास ब्लू वर्ल्ड में जो है ना एक टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो है ना उसका तूफान आने वाला है कि यहाँ पे जो है ना हम बार बार कहते हैं 100 एक्टिव अट्रैक्शंस हैं। तो वो जो मेंबरशिप होगी उनके लिए डेफिनेट जो है ना वो रियायत भी होगी और वो इसको एंजॉय भी करेंगे। तो मेंबरशिप हमने सबके लिए ओपन की है, उनके लिए भी की है जो हमारे प्लॉट होल्डर्स हैं जी और उनके लिए भी की है जो प्लॉट होल्डर्स नहीं है। सही है। और वो ये समझते हैं कि जी हमें जो है ना ब्लू वर्ल्ड का हिस्सा जो है ना ब्लू वर्ल्ड रिजॉर्ट की सूरत में बनना है। जी उनके लिए भी जो है ना वेलकम है। आने वाला वक्त जो है ना वो उनको बताएगा कि उन्होंने कितनी ज़बरदस्त एक मेंबरशिप हमसे ली है। जी बिल्कुल। और ये मेंबरशिप जो है ना हज़ारों से शुरू होकर लाखों लाखों तक जाएगी। और वो उस वक्त जो है ना उनको ये कार्ड, जो मेंबरशिप कार्ड जो है ना जी अपने पर्स में जो है ना वो उनको सबसे अच्छा वो नज़र आएगा कि यार हमने कोई इन्वेस्टमेंट इसमें भी की थी, तो आज हमारे बच्चे जो हैं वो और इन्वेस्टमेंट भी नॉमिनल सी है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। सर जी अभी कुछ थोड़ा सा क्लाइंट की रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि जनरल ब्लॉक 2018 में लॉन्च हुआ, तो उसमें आप बताएं कि जैसे आपने रोशनी डाली है कि लोग खुद नहीं बना रहे, आपने पोजीशंस रेडी दी हैं, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी एज अ ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या कर रही है कि लोगों को अट्रैक्ट हो के वो आके अपने घर बनाए? देखिए अभी हमने ना टूरिज्म विलास जो है ना वो लॉन्च किया है, जी ठीक है, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी डिजाइन मिली, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने घरों को रेंट पे देना है। जी तो हमारा जो एयरबीएनबी है और Booking.com है, Hotel.com है, जी हमारे इनके साथ जो है ना सारी चीज़ें जो है ना सेटल हैं। सही वो क्लाइंट जो है जो यूके, यूएसए, अब्रॉड कहीं पे भी बैठे हुए हैं, जी वो इस टूरिज्म विलास में जो है ना अपना बुक करवा सकते हैं। और मंथली जो रेंट जो है वो वहाँ से जो है ना उनको डायरेक्टली जो है ना उनके अकाउंट में जाया करेगा जी Booking.com के थ्रू। और जितने भी वाया जो इस किस्म के अट्रैक्शन हैं वो हमने जो है ना स्टार्ट किया है। उसके अलावा पर्सनली जो है ना 20 से 25 हमारे मुख्तलिफ जो है ना वो भी घर शुरू हो रहे हैं। उसके बाद जो है अभी ब्लू वर्ल्ड के अंदर जो है ना बहुत सी हमने ऐसी अट्रैक्शंस दे दी हैं कि अगर आपका प्लॉट मौजूद है और आप उसको बनाना चाह रहे हैं तो हम आपको मैप बना के दे रहे हैं, हम आपको स्टार्टिंग जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सही उसके अलावा जो है ना बिजली हम आपको जो है ना दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अब वक्त है उनका कि वो जो है ना घरों की तामीरात करें
اور ہم نے یہ بھی آفر دی ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنا گھر تیار کر کے ہمیں رینٹ پہ دیتے ہیں تو ہم بھی رینٹ دینے کو تیار ہیں، کیونکہ بالکل یہ آفر تھی، بالکل ملازمین جو ہے ان کو جو ہے نا ہم نے آفس Accommodate اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ بلو برڈ ہر قدم پہ ہر موقع پہ جو بکنگ کروا رہے ہیں ان کے ساتھ، جن کی پوزیشن ہو چکی ہے ان کے ساتھ، جو گھر بنانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جو گھر کو جو ہے نا رینٹ آؤٹ کرنا ہے ان کے ساتھ، ہم ایک ہی چھت پہ ساری فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. بس فقط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اس فیصلے کو تکمیل تک پہنچائیں اور ہمارے ساتھ بلو برڈ کا حصہ بنیں. اب موسٹ امپورٹنٹ ایک سوال لوگ کرتے ہیں جو این او سی کے حوالے سے، اس کی تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی، میں اس بات کو میری اور ہمارے چیئرمین صاحب اور سب جتنے بھی ہیں وہ بار بار وضاحت کر چکے ہیں. الحمدللہ ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس جو ہے نا کمپلیٹ ہے. ہمیں ہر جگہ سے جو ہے نا ڈائریکشن بھی ہے، ریلیف بھی ہے. ہماری جو ہے نا مختلف ڈپارٹمنٹ سے این او سی ہونے کے بعد جو ہے نا فائنل این او سی جو ہے وہ ایشو ہونی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی وقت بھی، کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں جو ہے نا مینیج نہیں ہو پاتی گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہاں پہ جو اس پوری ٹیم نے جنہوں نے اپروولس دینی ہے، اور جس دن بھی جو ہے نا بورڈ کی میٹنگ بیٹھے گی، الحمدللہ بلو برڈ سٹی کی اپروول جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ موجود ہے. اور آنے والے یہ جو 2026 کا سال ہے یہ بلو برڈ کی این او سی کا سال ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے نا ہم کمپرومائز کر رہے ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے ساری فارمیلٹیز پوری کر دی ہیں، اور اب جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ٹھپا لگنا ہے. وہ بہت جلد جو ہے نا انشاءاللہ ہم اپنے اور ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو یہاں پہ این او سی لے کے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب نام نہیں لینا چاہیے. این او سی اس کو ضرورت ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ ایک ہینڈی کیپ چاہیے ہو کہ یار اس این او سی کا بتا کے ہم پلاٹ بیچ لیں گے. الحمدللہ بلو برڈ سٹی نے جس ایریا میں پاؤں رکھا تھا اس کا نام ہی چکری روڈ پڑا ہوا تھا. حالانکہ اس کا جرمن نام غوث اعظم روڈ ہے، لیکن اس پہ یہاں پہ چکر اتنے ہوئے. لیکن یہ بلو برڈ سٹی ہے جس نے وہاں پہ جا کے ٹرینڈ سیٹ کیا، اور آج الحمدللہ لوگوں کا سارا رجحان ادھر ہے. بہت بڑے بڑے ڈیولپرز ادھر آ کے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ اپنے پروجیکٹس لگائیں. سر جی آخری میں مجھے خصوصاً جب سے ہمارے نعیم اعجاز صاحب نے جو ہے نا ایم پی اے کا ایک الیکشن لڑا، اور اس کے بعد جو ہے نا آج اس روڈ کی، اس ایریے کی قسمت بدل چکی ہے. وہاں پر آپ کا روڈ کا انفراسٹرکچر بڑھ گیا ہے، آپ کی گلیاں اسٹریٹ بڑھ گئی ہیں، اسکول کالج کے افتتاح ہو رہے ہیں. یعنی پچھلے 20 سالوں میں بڑی گارنٹی سے یہ بات کر رہا ہوں، جو کام نہیں ہو سکے وہ اس ابھی ایک سال 1.5 سال کے کلیئر عرصے میں نعیم اعجاز صاحب نے کروایا. جی بڑھیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری مطلب پورے اس حلقے کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ بلو برڈ سٹی اور ندیم اعجاز صاحب، نعیم اعجاز صاحب اس علاقے کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. بالکل. اور اس علاقے کی قسمت بدلنے والوں میں جو ہے نا سعد نذیر کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. اور آج ان کی جو مقبولیت کا عالم ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ان کے مخالفین جو ہے نا اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہتھ کنڈے انہی پہ پڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مزید ایک اور قدم کامیابی کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی سرخرو کریں گے. ہم نے جب سٹارٹ کیا تو کچھ لوگ تھے ہمارے جو مجھے گائیڈ کرنے والے تھے، وہ منع کرتے تھے کہ کیا کرنے جا رہے ہو. تو ہمارا ایک اعتماد تھا ٹیم کے ساتھ، ہم نے اپنے بھی انویسٹمنٹ کی، کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی. اور آج الحمدللہ 100% سیٹسفیکشن ہے کہ ہم نے ایک اچھی ٹیم اور اچھے ڈیولپرز کے ساتھ کام کیا ہے. ہمیں شرمندگی نہیں ہے. ادروائز میں یہاں پہ بیٹھوں، لوگوں کے مسائل جو ہمیں آتے ہیں، میں تو ایک چھوٹے اسکیل پہ ہوں لیکن مجھے اتنی پریشانیاں لوگوں کی آتی ہیں کہ فلانا لے کر نس گیا، فلانا لے کر نس گیا. تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس ٹاؤن میں جو سعد نذیر صاحب کا ویژن، سرفراز صاحب کی مینجمنٹ، نعیم اعجاز اور ندیم اعجاز صاحب کی جو پرچیزنگ تھی، وہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک سنگ میل بن چکا ہوا ہے، اور بلو برڈ سٹی ایک کلٹ بن چکا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس جو ہے وہ ممبرشپ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اندر آ سکے. کیوں سر جی کوئی جی پابندیاں تو نہیں لا رہے؟
नहीं, हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, और हमें उम्मीद है कि जो लोग ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए विजिट कर रहे हैं उनको ब्लू वर्ल्ड और ब्लू वर्ल्ड की लैंड और लोकेशन बहुत अट्रैक्ट कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अब तक जितने लोगों को हमने अपना क्लाइंट बनाया उससे डबल ट्रिपल जो है ना क्लाइंट जो है ना इस वक्त मौजूद हैं, और वो आप जैसे दोस्तों के पास आप लोगों की मार्केटिंग के ज़रिए जो है ना हमसे वाबस्ता हो रहे हैं। और ये टाइम है कि आप अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं और अपनी आंखों से बनते हुए एक ऐसे दरख्त का फल खाने जा रहे हैं जिसने आपको 100% फल देना ही देना है। तो ब्लू वर्ल्ड जो है ना वो ऑलवेज वेलकम है सबके लिए थी, और मेरी अपनी ज़ाती राय और मेरी मैनेजमेंट जो है वो दिन रात इसी बात पे खुश है कि हम लोग जो है ना जो क्लाइंट हमारे हैं उनका भी बेनिफिट हो, जिन्होंने आना है उनका भी बेनिफिट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी से इस सफ़र की तरफ पहुंचे। सर जी अभी कंक्लूड करते हैं, काफी लंबी बात होगी। सर जी आप जरा एक बता दें कि जो डाउन में डिलीवरी है वो हम कब तक एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हमने अभी जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग्स करवाई है एक वीक में, मैं नहीं बता सकता कि कितनी करा चुके हैं। तो सर जी क्योंकि डिलीवरी हमारी लास्ट होप है क्योंकि अब हमने डिलीवर करना ही जाना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं ये एक तो ये है कि आप 50% करते हैं तो आप 50% दे देते हैं। ये जो 2 साल से 3 साल का गैप है, हमारी कोशिश है कि विद इन 1.5 ईयर जो है ना हम इसको पोजिशनेबल जहाँ पे आपको सर्विसेज मौजूद हों, और वो आपको ऐसे ही होगा। डाउन टाउन का एरिया जो है वो ब्लू वर्ल्ड का हार्ट था, और हमने इसको आप समझ लें कि ये प्लॉट जो है जो 10 मरले वाला आज अगर हम 55 का दे रहे हैं विद मर्जिंग के साथ, आप यकीन करें ये प्लॉट कम से कम हम 1 करोड़ रुपए का कम से कम हम ये देख सकते हैं ऑफर करते उस लोकेशन के हिसाब से। आपका ज्वाइंट DHA गंदारा के साथ जो है इंटरचेंज आ रहा है, जिसने डायरेक्ट मोटरवे से कनेक्टिविटी दे दी है। आपका 10-12 मिनट पे जो है ना एयरपोर्ट मौजूद है। ठीक है, रिंग रोड जो है ना आपके बिल्कुल जो है ना जहाँ से हम मैप को देखेंगे डेला रोड पे हमारी हो रही है, तो उसके ऊपर जो है ना रिंग रोड हमारा मौजूद है। तो ये मतलब आने वाले दिनों में ये क्यों लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्यों नेगेटिविटी करते हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि यार ब्लू वर्ल्ड जब जैसे जैसे बन के निकल रहा है ना वैसे वैसे जो है ना वो किसी और की दाल नहीं गलने दे रहा। तो दाल हम किसी की इसलिए नहीं गलने दे रहे कि हम अपने काम पे फोकस किए ना। हम हमारा काम है जो मुंह बोलता है, जो लोगों को नजर आ रहा है, हमारी डेवलपमेंट है, हमारी लैंड है, हमारी दिन रात की वहाँ मेहनत है। ठीक है, हम यहाँ का पैसा किसी और जगह नहीं लगा रहे। ठीक है ना, हम क्यों आज तक किसी और शहर में जाके प्रोजेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि हमारा फोकस ब्लू वर्ल्ड सिटी था और इसी जगह पर है और रहेगा। हमने इसको डिलीवर करना है। हम और हमारी नस्लें जो है ना यहाँ बैठ के काम करेंगी, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है ना किसी और जगह जाएं। हम यहाँ से जो है ना इस प्रोजेक्ट को आसमान की बुलंदियों तक लेके जाएंगे। लोगों के नाम पाकिस्तान में एक ही प्रोजेक्ट होगा और वो ब्लू वर्ल्ड सिटी होगा इंशाल्लाह। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को फॉलो करें, और किसी किस्म की कोई भी आपको फैसिलिटी चाहिए हो तो एज यू नो कि हमारे पास सरफराज गोंदल साहब यहाँ पर मौजूद है कि मसाइल का जो है यहाँ पर हल मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।